عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں عبدالقیوم ندوی آج آپ کی خدمت میں الدروس النحویہ کا پہلا سبق لے کر حاضر ہوں۔ یہ علم نحو کے عنوان پر بہت ہی مفید اور معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ یہ نحو میر کا اردو ترجمہ ہے۔ کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ صاحب کتاب نے ہر درس کے آخر میں تمرینات اور مشقیں دی ہیں، جن سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اساتذہ کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہر سبق پڑھانے کے بعد وہ اپنے طلباء کو چیک کر سکتے ہیں کہ بچے سبق سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں۔ تو یہ جو اضافہ ہے مشقوں کا اور تمرینات کا، یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس کے مؤلف حضرت مولانا محمد علی صاحب بجنوری دامت برکاتہم، استاذ دارالعلوم دیوبند ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کے دروس ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے اور علم نحو پر عبور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ یہ کتاب آپ کی نحوی صلاحیت میں دو چند اضافہ کرے گی اور صلاحیتوں میں انشاءاللہ نکھار پیدا ہوگا۔ تو آئیے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ سبق نمبر 1، علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ اور معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ یہ نحو کی تعریف یعنی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ علم نحو ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو کیسے جوڑتے ہیں اور جملہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ اب آگے آپ پڑھیں گے کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ۔ اب اگر ہم کوئی اسمیہ جملہ بنا رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سا اسم پہلے رکھا جائے گا اور کون سا بعد میں رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فعل کہاں رکھا جائے گا، فاعل کہاں ہوگا اور مفعول کی ترتیب کہاں ہوگی۔ اگر یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں تو ہم ایک اچھا جملہ نہیں بنا سکتے ہیں اور فصیح جملے نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو علم نحو سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ہمیں لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظوں میں جوڑ کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے، پھر ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز اس علم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ لفظ جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معرب اور ایک مبنی۔ معرب ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اسباب اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر لفظ کی آخری حرکت، جو حرف کی آخری حرکت جو ہے، لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی حرکت بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دوسری قسم لفظ کی ہوتی ہے مبنی۔ مبنی میں لفظ کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی ہیں، جو لفظ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ معرب و مبنی کے اعتبار سے بھی ہمیں کلمے کے آخری حرف کی حرکت اور حالت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس علم کی تعریف ہے۔ علم نحو کا موضوع۔
علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی اس علم میں کلمے اور کلام سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ غرض و غایت، اب مقصد بتا رہے ہیں کہ اس کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے حاصل کرنے کا ایم کیا ہے۔ اتنی بات ہم عام طور سب جانتے ہیں کہ باشعور انسان کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا کوئی منشا اور مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اگر کسی کام کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، یوں ہی کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ باشعور نہیں مانتے بلکہ کم عقل کہا کرتے ہیں۔ تو اس علم کی غرض و غایت ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی علم سیکھنے جا رہے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، مقاصد کیا پیش نظر رہیں۔ تو اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے، یعنی نہ بات کرتے ہوئے لفظوں میں غلطی ہو اور نہ لکھتے ہوئے غلط لفظ لکھے جائیں۔ تو یہ ہمارا منشا اور مقصد ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ لفظ، جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بھی کوئی بات ہم بولتے ہیں وہ لفظ ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمل۔ جو الفاظ ہم بولتے ہیں، زبان سے جو باتیں ہماری نکلتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک موضوع اور ایک محمل۔ موضوع کی تعریف بتا رہے ہیں۔ موضوع وہ لفظ ہے جو معنی دار ہو، جیسے زیدن، تو معنی دار جو لفظ ہوتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے زید بولا کسی نے تو فوراً بولتے ہی سمجھ میں آیا کہ کسی انسان کا نام لیا گیا۔ اسی طرح کسی نے کتاب بولا، کتابن، تو ہمارے ذہن میں ایک خاص چیز کا تصور آیا کہ کتاب فلاں چیز ہوتی ہے، پڑھنے والی ایک چیز ہے جسے کتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے غرفتن کہا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ روم کا ذکر کیا جا رہا ہے، کمرہ بولا گیا۔ تو لفظ موضوع وہ ہوتا ہے جو میننگ فل ہو، معنی دار ہو، جس کا کوئی معنی ہو۔ اور دوسری قسم محمل۔ محمل وہ لفظ ہے جو معنی دار نہ ہو، یعنی جس کے کوئی معنی نہ ہو، میننگ لیس ہو۔ جیسے دیسن، زید کا الٹا۔ اب صاحب کتاب نے زید ہی کی مثال کو الٹا کر دیا تو وہ دیسن بن گیا، جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی عام طور پر ایسے بہت سے الفاظ بولے جاتے ہیں اردو میں، جیسے کتاب، وتاب، چائے، شائے۔ تو یہ ہر لفظ کے ساتھ جو ہم ایک لفظ ہم موضوع بولتے ہیں اور دوسرا محمل بولتے ہیں، تو چائے، شائے، شائے جو ہے یہ محمل لفظ ہے۔ اسی طرح سے کتاب، وتاب، تو کتاب موضوع لفظ ہے اور وتاب محمل لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، خام خواہ بول دیا جاتا ہے۔ تو اتنا ہم نے سمجھ لیا کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک موضوع اور دوسرا محمل۔ موضوع وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں۔ محمل ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اب تمرین دی جا رہی ہے، مندرجہ ذیل کلمات میں لفظ موضوع اور محمل کی شناخت کریں۔ جیسے مدرستن، یہ ایک بامعنی لفظ ہے تو یہ موضوع لفظ ہے۔ قلم، قلم، کتاب، کتاب، ثوب، کپڑا، یہ 4 الفاظ دیے گئے، چاروں کے چاروں موضوع ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا معنی ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ پھر ایک لفظ ہے جسقن، یہ ایک بے معنی لفظ ہے، یعنی کہ محمل ہے کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ دارن، گھر، یہ موضوع لفظ ہے۔ پھر مسقن، یہ بھی ایک بے معنی لفظ ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو آج کے سبق میں آپ کے لیے خاص بات یہی تھی کہ لفظ اس چیز کو کہتے ہیں، جو بھی بات انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک موضوع، دوسرے محمل۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، محمل بے معنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہیں پر آج ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور ان اسباق کو دیگر طالبان علوم نبوت تک ضرور پہنچائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.